علیکم، میں امداد سمرو۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، یعنی عمران خان سے ہاتھ ملانے والے کہیں کے نہیں رہے۔ چودھری خاندان کے درمیان تقسیم ہو گئی اور اب مولانا فضل الرحمان اور سندھ کے قوم پرست جنہوں نے عمران خان سے ہاتھ ملایا ہے، ان کا کیا ہونا ہے یہ کل پتہ چلے گا، کیونکہ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں۔ اور دوسرا معاملہ بلکہ تیسرا معاملہ ہے ضمانتوں کا۔ عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی پوری کی پوری کابینہ ضمانتوں پر ہے، اور یہ کس طرح حکومت چل سکتی ہے، وزیر اعظم ضمانت پر اور سب ضمانت پر۔ تو خان صاحب کی اپنی پوری کی پوری پارٹی ضمانت پر۔ آج پنجاب سے وہ جو ان کے تھے اپنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جتنی پنجاب اسمبلی میں جو حملہ کیس تھا، پنجاب اسمبلی میں 16 اپریل کو جو کچھ کیا گیا تھا، اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ضمانت پر، فواد چودھری ضمانت پر، شیخ رشید صاحب جو عمران خان سے سب سے بڑے، عمران خان کے سب سے قریبی لیڈر تھے، وہ ضمانت پر۔ عمران خان صاحب خود کل ضمانت پر چلے گئے۔ تو پوری کی پوری تحریک انصاف ضمانت پر، اور مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ مکافات عمل جو ہے نا، وہ جو قدرت کا حساب کتاب، قدرت کا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وقت کا پلٹنا، وہ بندے کے آگے سارا کچھ اس کا جو کیا دھرا ہوتا ہے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر گزارشات ہوں گی۔ اور میں نے کل جو ویڈیوز ہیں مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں، جو ویڈیوز جو عمران خان صاحب جب ضمانت کے لیے اسلام آباد کی ایک مقامی چھوٹی سی عدالت میں پہنچے تھے، عدالت چھوٹی نہیں ہوتی لیکن چھوٹی سی عدالت، تنگ گلیاں ہیں، وہ جس طرح سپریم کورٹ میں جائیں تو پھر پراپر ایک اپنا گزرگاہیں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے دروازے، ہائی کورٹس میں جائیں تو بڑے بڑے دروازے ایک جاہو جلال عمارتوں کے۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ تنگ گلی سے گزر کر عمران خان صاحب جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ہی سیکیورٹی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے لیڈر ویڈیوز میں نظر ہی نہیں آ رہے، ہر طرف سے سیکیورٹی۔ اور عمران خان صاحب سے سوال بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یوتھ ہے، آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو سازش والی بات جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، پہلے کہتے تھے کہ مجھے 1 ماہ پہلے پتہ چلا، پھر کہتے مجھے 2 ماہ پہلے پتہ چلا، پھر اب 1 سال پہلے تک چلے گئے عمران خان صاحب۔ تو اس پر ان سے سوال ہوا تھا، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا تھا، اندر چلے گئے تھے۔ اور جب وہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو عمران خان صاحب کے بقول قوم ان کے پیچھے نکل پڑی ہے، قوم بن چکی ہوئی ہے۔ وہ جو قوم قائد اعظم بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنی تھی، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بنا دی ہے قوم۔ اور یہ خاص طور پر یہ جو رجیم چینج کی سازش ہے، اس سازش کے بعد تو قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی ہے، قوم ہم آواز ہو گئی ہے اور عمران خان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو کل جب اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان صاحب پہنچ رہے تھے تو وہاں تو قوم نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جب بے نظیر بھٹو اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے لاہور آئی تھیں اور ایئرپورٹ سے اتری تھی ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کیونکہ سیکیورٹی خطرات بہت زیادہ تھے، 18 اکتوبر کا حملہ ہو چکا ہوا تھا، تو بے نظیر شہید پر کی جو موومنٹ تھی سوائے ان کے جلسوں کے باقی نہیں بتائی جاتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ سیاستدان تھی، نکلنا تو تھا، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی، تو اور ایک جگہ بند کمرے کی پالیٹکس وہ کرنا نہیں جانتی تھی، ان کو آتی ہی نہیں تھی بند کمرے کی سیاست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کا جب حملہ ہوا تو حملے کے فوراً بعد وہ ہسپتال پہنچی ہوئی تھی، یعنی حملہ تو لیٹ نائٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد صبح پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اٹھ کر ہسپتالوں میں چلی گئی، جو لوگ زخمی تھے ان کی عیادت کی، جو شہید ہوئے ان کے گھروں پر پہنچ گئی تھی، رکی نہیں تھی، بیٹھی نہیں تھی۔ تو وہ جب نکلتی تھی تو وہ بغیر بتائے نکلتی تھیں۔ تو لاہور جب ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس وقت نوید چودھری صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن تھی ہماری، فرزانہ راجہ صاحب پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں، وہ ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی تھی۔ تو ہم پوچھتے تھے کدھر جا رہی ہے محترمہ، تو وہ کہتے ہمیں کچھ نہیں پتہ، اپنے قافلے کے ساتھ چلنا ہے۔ ایئرپورٹ پر وہ آئیں، ہم نے اپنا کوریج کی ان کے آنے کی، اس کے بعد چل پڑے، پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا ہے۔ پہلے پتہ چلا کہ بلاول ہاؤس، ایک بلاول ہاؤس بنا اپنا ہوتا تھا ادھر ماڈل ٹاؤن میں، وہاں جائیں گی، پھر پتہ چلا نہیں جی فلاں جگہ جا رہی ہے۔ مال روڈ پر کینال کا جو کراسنگ ہے وہ کراس کرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جی بی جا رہی ہیں داتا دربار۔ اور جب ہم مال روڈ پر جیسے ہی وہ پنجاب اسمبلی کراس کیے، اس کے بعد بازاریں شروع ہوتی ہیں ظاہر مال روڈ پر، اس کے بعد جو ہے وہ ادروائز تو باقی سارا سرکاری دفاتر اور سرکاری کالونیز ہیں نا وہ مال روڈ پر۔ تو وہ جیسے ہی ہم نے چڑیا گھر کراس کیا، چڑیا گھر کراس کرنے کے بعد پنجاب اسمبلی کراس کیا، تو اس کے بعد پھر یہ پینوراما سینٹر، پھر یہ جی پی او چوک سے پہلے آتا ہے جو ریگل چوک، ہر طرف بندہ ہی بندہ تھا،
صرف کچھ منٹ پہلے لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید یہاں سے گزر رہی ہیں، بے نظیر گزر رہی ہیں، تو بندہ ہی بندہ تھا بھائی وہ۔ اور جب ہم داتا دربار پہنچے تو ہمیں گاڑی اپنی اپنا وہ اتنے لوگوں کی وجہ سے، رش کی وجہ سے کربلا گاہ میں شاہ کھڑی کرنی پڑی۔ تو جب لیڈر نکلتے ہیں تو لوگ اسی طرح آتے ہیں، پھر لوگوں کو صرف پتہ چلے کہ جی لیڈر آیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جب کل گئے تو پتہ کر لیجئے اسلام آباد سے کہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، عدالت کے اندر، عدالت کے باہر عمران خان صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے لوگ خان صاحب کے لیے۔ تو ضمانت عمران خان صاحب کی ہو گئی۔ عمران خان صاحب سے سوال ہوا سازش کا، جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا ذکر کیا، سازش کا سوال ہوا، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا DGISP ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جواب دیا ہے محمد حنیف صاحب نے اپنے کالم میں، BBC میں ان کا آج کالم چھپا ہے، بڑا دلچسپ۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے خلاف یہ سازشیں کوئی 6 ماہ یا سال سے پہلے شروع نہیں ہوئی۔ جب یہ پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، اور ابھی ان کا HE میں داخلہ سے پہلے ہی جب وہ سینٹ اینتھنی لاہور میں پڑھتے تھے تبھی ان کے خلاف سازشیں ہو گئی تھی۔ اور وہ اتنے بڑے کرکٹ کے پلیئر تھے، اتنے بڑے پلیئر تھے کہ ان کو اسی سازش کے تحت باہر بٹھایا جاتا تھا کہ یار یہ تو بہت بڑے کھلاڑی ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اس لیے ان کو باہر بٹھایا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کہا جاتا ہے، محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان قائد اعظم کے بعد پاکستان کو بڑے لیڈر ملے اس لیے ان کو باہر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم کے بعد بڑے لیڈر، تو بہرحال مستطلع اپنا محمد حنیف صاحب نے جو پنجابی کہتے ہیں پیو کے، بہرحال وہ جو آخری فقرہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور کے جو جمپل ہوتے ہیں نا سیاستدان، ان کو کھیل سے باہر کر کے تماشا دیکھنے کے لیے تو بٹھا لیا جاتا ہے، لیکن ان کو ٹانگا نہیں جاتا۔ لاہور سے باہر والوں کو انہوں نے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کو تو لٹکایا جاتا ہے، لیکن لاہور کے جمپل جو ہوتے ہیں ان کو نہیں لٹکایا جاتا۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ڈر رہے ہیں بھائی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لاہور کی پیدائش ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ڈر کے اپنی تحریک بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کچھ کیے ہوئے ہیں، آپ اپنا سارا کچھ اپنا روکا ہوا ہے، آپ نے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اپنی سیاسی تحریک میں اور سیاسی عمل میں۔ تو بہرحال اب معاملہ سازش کا تھا تو وہ تو بتا دیا محمد حنیف صاحب نے کہ سازش جب پیدا ہوئے تھے عمران خان صاحب ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ سازش کوئی آج پوری دنیا عمران خان صاحب کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، پوری دنیا، مطلب پاکستان کی اپوزیشن نہیں، اب سازش کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جی سندھ میں۔ اور وہ میں آتا ہوں ادھر، وہ جو چودھری خاندان جو عمران خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ ملایا، وہ بیچارے کس طرح اب پریشان پھر رہے ہیں، اور ایک روایتی خاندان تھا وہ کس طرح ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ چکا ہے، وہ اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن سازشیں کرنے والوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے سندھ میں ہاتھ ملایا ہوا ہے نا، مطلب دلچسپ بات ہے نا۔ پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی یہ سازش کے جو کردار ہے نا، ایک KPK میں جاتے ہیں، ایک کردار باہر بیٹھے ہوئے لندن میں نواز شریف، پاکستان میں آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، مولانا ڈیزل کہتے ہیں ان کو، اور پھر ان کے دوسرے ہینڈلرز کہتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب تو بات کوئی ڈھکی چھپی رہی نہیں ہے، اب تو ٹرینڈز بھی چل گئے۔ تو جب وہ نہیں اپنا کوئی اولا رکھتے، جب وہ کوئی چیز ہوتی ہے، احتیاط کا دامن نہیں اپنا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جائے، جب وہ کھل کر بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اشارے کنائیوں میں بات کریں؟ جب عمران خان صاحب خود کھل کر بات کر رہے ہیں، ان کے نام لگے صحافی اور ان کے جو ٹرولز ہیں، وہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ٹرولنگ کر کے ان کا نام لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جن کو ہینڈلر کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کا اشارہ جس طرح نیوٹرلز کہہ کر اشارہ کرتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف، تو ہینڈلر سے مراد ان کی قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے حکام ہوا کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نام لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں، سندھ کے 16 اضلاع میں 4 ڈویژنز اور 16 اضلاع، 4 ڈویژنز کے 16 اضلاع، وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور 4 ڈویژنز میں اپنا شہید بے نظیر آباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، ان کے 16 اضلاع ہیں، یہاں پر ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات۔ اب ان بلدیاتی انتخابات میں ایک پارٹی ہے پیپلز پارٹی، جس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دور تک سندھ میں کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ پیپلز پارٹی کا، بطور پولیٹیکل پارٹی میں بات کر رہا ہوں۔ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر لاڑکانہ میں اور سکھر ڈویژن میں تھوڑی بہت جو JUIF جو ہے وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں پریشانی دے گی، یا پھر پولیٹیکل پارٹی وہ بھی نہیں ہے، یا پھر مہر گروپ جو ہے گھوٹکی کا، وہ
پیپلز پارٹی کے لیے ٹینشن بن سکتے ہیں، لیکن کہیں کوئی اور مقابلہ ہی نہیں ہے. تو جب مقابلہ نہیں ہے تو پھر ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے ہر بار ہر انتخابات میں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تگڑی طاقت پولیٹیکل قوت ہونی چاہیے سندھ میں، نہیں بن پاتی. اب وہ کیا کیا جائے، نہیں بن پاتی. تو اس میں پھر ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. ارینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر بار تمام چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز جو سندھ میں چھوٹی ہیں، ویسے بڑی ہوں گی، تمام چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز، پھر لوکل گروپس، پھر لوکل وڈیراز، وہ مل جاتے ہیں اور ایک گروپ بنا لیتے ہیں پیپلز پارٹی. وڈیرے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، لیکن وہ وڈیرے جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. اب اس میں سب سے اس وقت جو بڑی اگر پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف، اور مولانا فضل الرحمان جو سندھ میں پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ دونوں، یہ آپس میں ان کا اتحاد. پھر جی ڈی اے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر قوم پرست ان کے ساتھ مل جاتے ہیں سندھ کے، اور پھر دادو ہو گیا تو دادو میں لیاقت جتوئی ہو گئے، اور گھوٹکی ہو گیا تو گھوٹکی میں مہر برادران ہو گئے، اور پھر شکارپور میں تو شکارپور میں بھی جتوئی گروپ ہے. تو اسی طرح لاڑکانہ کے جو چھوٹے موٹے جو وڈیرے ہیں گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو لاڑکانہ شہر میں بھی پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے، لیکن اصل جو میں نے تھوڑا بہت اس پہ سروے کیا ہے کہ جو اصل خطرہ ہوگا پیپلز پارٹی کو گھوٹکی ضلع میں ہو سکتا ہے، باقی کہیں بھی یہ 16 اضلاع میں نہیں ہے. ہاں اس کے بعد جو حیدرآباد ڈویژن ہے، تو حیدرآباد ڈویژن میں جو حیدرآباد ضلع، اور اس کے بعد یا حیدرآباد جو میونسپل کارپوریشن، اور اس کے علاوہ کراچی، وہاں پر پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملے گا. بلکہ کراچی میں تو بہت زیادہ ملے گا، حیدرآباد میں ٹھیک ٹھاک ملے گا. وہ ابھی انتخابات ہونے آگے. تو جہاں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ان کی جماعت مل کر وہاں پر لوکلی سندھ میں ایڈجسٹمنٹ کر کے جے یو آئی ایف کے ساتھ انتخابات لڑ رہی ہے. تو یہ جو ایک ہے نا عمران خان صاحب کا ایک اور چہرہ کہ وہ کہہ رہے ہیں سازش سازش سازش، اور وہاں سازش کرنے والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی کہ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں، اس کو مت بھولیے گا، اس کو دیکھنا. ہمارا میڈیا اس طرح بلدیاتی انتخابات کو فوکس نہیں کر رہا، لیکن بہرحال انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور لوکل وہاں کے جو وڈیرے ہیں، اور جو وڈیرے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، تو لوکل وڈیرے جو ہیں ان کے ساتھ مل کر انتخابات لڑ رہی ہے. لہٰذا سازش کل والے انتخابات کے اتحاد کی صورت میں سازش تو ہو گئی، فنا ختم ہو گئی. سازش کا بیانیہ ہو گیا عمران خان صاحب کا ٹھس، اور ویسے بھی یہ بیانیہ چلنا نہیں تھا. اچھا جی، اب بات ہے آخری جو معاملہ ہے اور سب سے سنگین معاملہ ہے وہ ہے چودھری خاندان کے لیے. روایتی خاندان گجرات کے چودھری، مطلب ایسے لگتا تھا جیسے پرویز الہی صاحب شجاعت حسین صاحب سے چھوٹے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپس میں کزن ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں. لگتا یہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب بڑے ہیں اور پرویز الہی صاحب چھوٹے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ظہور الہی کے صاحبزادے تھے، اور وہ جو خاندانی پگ ہوتی ہے چودراہٹ کی پگ، وہ شجاعت حسین صاحب کے سر پہ تھی. شجاعت حسین صاحب چودھری تھے خاندان کے، تو اس لیے پھر پرویز الہی صاحب ان کو بڑا مان کر، رتبے کے حساب سے بڑا مان کر پھر ان کے پیچھے چلتے رہے. اور پھر جو بھی ہوا، گرمی سردی فیصلے ایک ساتھ کرتے رہے. لیکن اب جب عمران خان صاحب نے ان خاندان کے در پر قدم رکھا، ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تب سے یہ خاندان ڈاواڈول ہے. عمران خان صاحب نے ان کو پہلے کہا تھا کہ جی چور اور ڈاکو، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو. اور پھر جب اپنی حکومت بننے کا وقت آیا تو انتخابات سے پہلے جو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی وہ گجرات کے چودھریوں کے ساتھ کی تھی، اور ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا. گجرات میں نہیں دیا تھا، چکوال میں نہیں دیا تھا، اور دوسرا وہ جو بہاولپور میں نہیں دیا تھا، اور منڈی بہاؤدین میں جہاں جہاں چودھری اپنے کینڈیڈیٹس جتوانا چاہ رہے تھے وہاں عمران خان نے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دیے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، ان کو ووٹ انہوں نے دیا. پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنا دیا گیا. ساری کہانی، ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو دلچسپ صورتحال بنی وہ تب بنی جب پرویز الہی صاحب مسلسل وزیر اعلیٰ بننے کی کوششیں کرتے رہے، اور پھر جب ان کو وزیر اعلیٰ بننے کی آفر ہوئی تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد اپوزیشن کی طرف سے، آصف زرداری نے آفر کی، نواز شریف صاحب کو راضی کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا، شہباز شریف صاحب کو راضی کیا. زرداری صاحب گئے فروری میں. زرداری صاحب کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے چودھری برادران کے پاس. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد پھر شہباز شریف صاحب گئے
اعلان ہو گیا، بات ہو گئی، بات اعلان اس طرح نہیں ہوا لیکن یہ ہو گیا کہ جی مسلم لیگ نون سے انہوں نے وزارت اعلیٰ مانگی ہے، مسلم لیگ نون نے کہا کہ جی آپ کی ہوئی وزارت اعلیٰ۔ پھر ڈاماڈول ہوا، مونس الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے، عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب وزیر اعظم تھے ایک تقریب میں، خان صاحب آپ کے لوگ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، ان کو کہیں وہ ذرا تگڑے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد صورتحال پھر بدلی، تو پھر اس وقت کی اپوزیشن نے بی اے پی پر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو نمبر تو چاہیے تھا نا، یا بی اے پی یا مسلم لیگ قائد اعظم، ان دونوں میں سے، اور ایک ایم کیو ایم، تو ان تینوں میں سے یعنی ایم کیو ایم پھر باقی جو دو جماعتیں تھیں بی اے پی یا مسلم لیگ قائد اعظم، ان دونوں میں سے کوئی ایک مل جاتی تو ان کا کام ہو چکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بی اے پی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بی اے پی کے خالد مکسی صاحب پہلے آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، بی اے پی پر کام ہو گیا شروع، چودھری شجاعت حسین صاحب کو پھر پرویز الہی صاحب نے بھیجا کہ یار جائیں یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ شجاعت حسین صاحب اپنی علالت میں چل کر گئے اسلام آباد جا کر آصف زرداری سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، کیونکہ اس وقت اتحادی جو تھے یعنی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ یار چودھری برادران قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کے ساتھ اب بات نہیں کرنی، ہم نے اپنا حساب کتاب دوسرا رکھنا ہے، وہ آئیں گے تو ووٹ بڑھ جائے گا وہ الگ بات، لیکن ان کے اس پر بھروسے پر ہم نے نہیں آگے بڑھنا۔ تو خیر چودھری شجاعت حسین صاحب چل کر گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شجاعت حسین صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، معاملات پرویز الہی کو، انہوں نے کہا بالکل جی پرویز الہی بھی آ جاتے ہیں، پرویز الہی بھی پہنچ گئے، مٹھائیاں کھا لی، سارا کچھ ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے، غلط فہمیاں ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، مونس الہی بچہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ وزارت اعلیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں، بات ختم کر دی گئی، یعنی اوکے ہو گیا معاملہ۔ تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا پرویز الہی صاحب اچانک بنی گالہ پہنچے، اور بنی گالہ پہنچتے اعلان ہو گیا کہ جی عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے اور پرویز الہی ہوں گے وزیر اعلیٰ۔ تو یہ یہاں پہ معاملہ ہوا گڑبڑ۔ یہاں پہ پھر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب جو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ادھر ہیں، ہم نے جو بات کی ہے ہم نے کی ہے۔ شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر تقسیم ہوئی چودھری خاندان میں، لیکن اسی دوران مسلم لیگ قائد اعظم کے میڈیا سیل سے شجاعت حسین صاحب کے نام پر اسٹیٹمنٹ چلتی رہی۔ شجاعت حسین صاحب بیٹھے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے آصف زرداری، شہباز شریف کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہاں پر اسٹیٹمنٹ چلتی رہی کہ نہیں جی ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے شجاعت حسین، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ چلتی رہی۔ لیکن بہرحال کیونکہ شجاعت حسین نے وہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا تو ان کے صاحبزادے سالک اور طارق بشیر چیمہ جو ان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے تو ادھر ووٹ کر دیا، لیکن باقی بچے 3 ادھر اور پھر پنجاب اسمبلی کے ارکان تو وہ رہے عمران خان کے ساتھ۔ اب خاندان میں تقسیم ہو چکی، دراڑ آ چکی۔ اب ہوا یہ کہ بھائی ایک کزن جو ہے، ایک یعنی سالک جو ہے وہ ہے وفاقی وزیر، اور مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمات درج ہو رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں جو کچھ کیا تھا اس کو نمٹنے کے لیے اسی طرح کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا حکومت۔ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں صرف حکومت جو کر رہی تھی اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہوا تھا کہ یار یہ فیملی نہیں چلے گی۔ اب اس میں وجاہت حسین کس طرف ہوں گے یہ سب سے بڑا سوال تھا، کیونکہ ان کے صاحبزادے حسین الہی تو مونس الہی کے ساتھ تھے، ان کو انہوں نے وہاں پر اپوزیشن لیڈر بنانے کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ تو بہرحال اب کہانی مختصر یہ کہ کل باضابطہ اعلان ہو گیا خاندان کی تقسیم کا۔ وجاہت حسین نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی لوگوں کو پیغام دو کہ خاندان ایک ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں لوگوں کو کیا پیغام دوں کہ ایک بھائی کے آگے پولیس ہے اور دوسرے بھائی کے پیچھے پولیس ہے، یعنی سالک الہی کے آگے پروٹوکول میں پولیس ہے اور مونس الہی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے پولیس اپنا لگی ہوئی ہے، تو میں کیسے پیغام دوں؟ انہوں نے کہا کہ جی خراب کر دیا ہے اولاد نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو، کیونکہ وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں شجاعت حسین کے بھائی، لیکن اس طرف ہیں جو پولیٹیکلی اگر سوچیں، سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو پھر اس میں وعدے وعید کرنے کے بعد مکر جانے والے نے خاندان کو خراب کیا ہوگا، یا پھر دونوں طرف بارگین کر کے اور اپنے خاندان کی سیاست خراب کرنے والے اور خاندان کا نام خراب کرنے والے نے خاندان کو تقسیم کیا ہوگا، یا ان کو ان کی اولاد نے خراب کیا ہوگا۔ کیونکہ جو کردار اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے وہ کردار چودھری پرویز الہی صاحب کا ٹھیک نہیں ہے۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ ان کے خاندان کا اعلان ہو گیا ہوا ہے تقسیم کا، وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ بطور اسپیکر جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، ایک وعدہ کر کے ایک پارٹی کے ساتھ ایک فریق کے ساتھ مٹھائیاں کھا کے
اعلان کر کے پھر مکر جانا ظاہر یہ کردار ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ جی نہیں انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، وعدے پورے نہیں کیے تھے. یا پھر مونس صلاحی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا انٹرویو کہ جی نہیں وہ تو فیصلہ تو ہو گیا لیکن میں منا لوں گا شجاعت حسین صاحب کو، میں منا لوں گا. مونس صلاحی صاحب تو پبلکلی سامنے آ گئے تھے. تو اصل میں جو بھی ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ مونس صلاحی صاحب کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا. پرویز الہی صاحب نے خود اپنے آپ کو بھی خراب کیا، شجاعت حسین صاحب کو بھی خراب کیا اور اپنے خاندان کو بھی تقسیم کیا، اور اس سب کا ذمہ دار ہے عمران خان صاحب. کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کافی عرصے سے کہ عمران خان صاحب وہ سیاسی جو بن چکے ہیں ایک کھلاڑی کہ جس کے ساتھ جو ہاتھ ملائے گا وہ مٹی ہوگا، جیتی ہوئی بازی ہار جائے گا. جو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو ہوا چودھری خاندان تقسیم ہوا، اب مزید تقسیم بڑھے گی اس خاندان میں، کم نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.